الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد 30ویں پارہ سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ صورت کا نام ہے سورۃ العصر، اور اس کا پہلا لفظ بھی والعصر اس سے آغاز ہے۔ والعصر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی۔ دوسرا معنی والعصر، اور قسم ہے عصر کے وقت کی یا نماز عصر کی۔ یہ قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے، اور اللہ پاک خالق ہے، مالک ہے ساری کائنات کا، تو وہ اپنی مخلوق میں سے یا اپنی اس کائنات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، اللہ پاک کے لیے کوئی پابندی نہیں۔
مگر انسانوں پر پابندی ہے، اور یہ پابندی اللہ اور اس کے رسول نے لگائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ تم میں کوئی بھی شخص اگر قسم اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، ضروری ہے، فلیحلف باللہ، وہ صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گا۔ انسانوں پر یہ پابندی ہے، خصوصاً اہل ایمان پر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھا لی جائے تو وہ گویا کہ اس چیز کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، تو مخلوق میں سے کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو سورت کا آغاز کیا والعصر، سورت کا نام بھی عصر، اور فرمایا مجھے عصر کی قسم۔ یہ سورت اس قدر اہم ہے، 3 آیات ہیں اس کی، انتہائی مختصر، مگر اپنے الفاظ اس قدر جامع، ان کا معنی اور مفہوم اس قدر واضح اور اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اگر باقی قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک سورۃ العصر کافی ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا جائے، سمجھنے کے بعد عمل کر لیا جائے، تو ایک انسان نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طبرانی شریف میں حدیث ہے، موقوف حدیث ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپس میں اکٹھے بیٹھتے اور اس کے بعد جب جدا ہونے لگتے، اپنے اپنے کام پہ جانے لگتے، تو سورۃ العصر کی تلاوت کر کے ایک دوسرے کو سنایا کرتے، گویا کہ ایک بہترین وصیت اور نصیحت اور بہترین خیر خواہی اور زندگی کا ایک لائحہ عمل جو اللہ پاک نے اس سورۃ العصر کے اندر بیان کر دیے۔ صحابہ کرام نے اس کو سمجھا اور زندگی میں قدم قدم پر ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے، سمجھاتے، پھر اس پر عمل کی دعا کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ پہلا معنی ہے کہ عصر کا معنی زمانہ ہے، اور زمانہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، یہ شب و روز، دن اور رات، یہ اوقات، صبح اور شام، یہ گھڑیاں، یہ گزرتی چلی جا رہی ہیں، اور کتنا عرصہ، لاکھوں کروڑوں سال، اربوں سال گزر چکے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اس وقت کی اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں اور اسی کو زمانہ کہا گیا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو۔ کیوں گالی نہ دو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انا الدہر، اس لیے کہ زمانہ میں خود ہوں۔ زمانہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں خود ہوں،
اور فرمایا یقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو بدلنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ تبدیلیاں، فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دنوں کا ہیر پھیر، دنوں کا بدلنا، رات اور دن کا آنا اور جانا، یہ سارا اختیار میرا ہے۔ انا الدہر، زمانہ میں ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کو اگر کوئی زمانے کو گالی دے گا تو وہ گالی اللہ کو جائے گی۔ ہم نہیں سمجھتے، اور عموماً زبان پر، لوگوں کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ زمانہ برا آ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو، یہ تو تمہارے اعمال برے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کی خشکی میں، تری میں، ہر جگہ اگر فساد ہے تو اس فساد کا سبب تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد کا سبب زمانہ نہیں، تمہارے برے اعمال ہیں۔ اس لیے زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو، میں خود زمانہ ہوں۔ پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا، میں اس کا رب ہوں، اور آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا بھی ہے۔ کیسے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے تو وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ یہ گالی اللہ پاک کو ہے۔ اور جھٹلانا اس کا یہ ہے جب انسان یہ کہتا ہے لن یعیدنی، کہ میں مروں گا ضرور لیکن لٹایا نہیں جاؤں گا، آخرت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہے، مجھے جھٹلاتا ہے کہ مجھے نہیں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا یہ اس کا مجھے جھٹلانا ہے، اور مجھے گالی ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، یہ اولاد اللہ کے لیے گالی ہے۔ اور ہر دور میں مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، یہ عقیدہ ان کا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہ شرکیہ کفریہ عقیدہ عیسائیوں کا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں کا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ، جس سے کافر اور مشرک بھی ہوئے۔ اور آج مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ثابت کیا، عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے کہ جب کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی اولاد بھی ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو، کوئی برابری کرنے والا، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی اس کی بیوی، کوئی اس کا بچہ، ان تمام شریکوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اور دوسرا معنی والعصر، مجھے نماز عصر کی قسم، اس لیے کہ تمام نمازوں میں جس نماز کی سب سے زیادہ تاکید ہے وہ نماز عصر۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور نماز وسطی جو ہے درمیانی نماز کی خصوصی حفاظت کرو۔ مفسرین نے کہا
اور سب کا اس پر اتفاق کہ نماز وسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہے۔ یہ درمیانی نماز ہے، ایک طرف مغرب اور عشاء، دوسری طرف فجر اور ظہر، درمیان میں یہ نماز عصر ہے۔ یہ وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ دن بھر کا کام کرنے والا کوئی مزدور، اب شام قریب ہو جاتی ہے، انسان اپنے کام کاج کو سمیٹ کر اپنے گھر کی طرف جانا چاہتا ہے، اور ادھر سے رات آنے والی قریب ہو جاتی ہے، تو اس وقت جلدی میں بعض اوقات لوگوں کی نماز عصر رہ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے۔ اس نماز کی تاکید تمام نمازوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ صحیح مسلم میں، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تارک صلاۃ العصر متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جس انسان نے زندگی میں ایک بار نماز عصر جان بوجھ کر ترک کر دی، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی بعض اوقات انسانی مجبوری ہو جاتی ہے کہ بندہ سویا رہ گیا، سویا بھی نہیں تھا، کوئی جنگ بھی نہیں تھی، بس عام دنیاوی معمولات میں اس نے نماز عصر چھوڑ دی، فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس کا گھر، اس کا بار، اس کا کاروبار، بیوی بچے، ہر چیز تباہ اور برباد ہو گئی۔ اب اس سے بڑا کوئی نقصان اور ہو سکتا ہے؟ فرمایا والعصر، مجھے نماز عصر کی بھی قسم ہے۔ یہ ایک ہی لفظ کے اندر یہ دونوں قسمیں اللہ پاک نے اٹھائی ہیں، اور قسم اٹھانے کے بعد آگے اللہ پاک جو بات کرتے ہیں اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، کہ جیسے ہم کوئی بڑی اہم بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں انسان سے کچھ آگے استثناء تو کر دیا، اس کا ذکر آگے آئے گا، مگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت خسارے اور گھاٹے میں ہے، سارے نہیں، آگے استثناء بھی ہے۔ اب یہ گھاٹا کون سا گھاٹا ہے؟ ہم اس فکر میں ہیں کہ دنیا کے گھاٹے سے بچ جائیں، دنیا کا نفع حاصل کر لیں، اور ہر انسان دنیا میں خسارے سے بچنے کی فکر میں ہے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس میں ڈرتا ہے کہ اس میں گھاٹا نہ پڑ جائے، کوئی کسی سے لین دین کرتا ہے تو اس کو ڈر ہے کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو دنیا کے گھاٹے کی یہاں اللہ نے بات نہیں کی، اس لیے کہ دنیا کا گھاٹا عارضی ہے، دنیا کا نفع بھی عارضی ہے، دنیا کا نقصان بھی عارضی ہے۔ یہاں جس خسارے کی بات ہے یہ خسارہ آخرت کا ہے، جو مرنے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اصل خسارہ بھی آخرت کا اور اصل نفع بھی آخرت کا نفع ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس انسان کو جہنم کی آگ سے یا عذاب قبر سے یا عذاب جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وادخل الجنۃ، جہنم سے بچ کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ثابت ہوا کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اصل ناکامی بھی آخرت کی ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی عارضی ہے، دنیا کی ناکامی بھی عارضی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ انسان کو آج نقصان ہے تو کل کو نفع بھی ہو سکتا ہے، آج نفع میں ہے کل کو نقصان بھی ہو سکتا ہے،
آج تندرست ہے کل کو بیمار ہو سکتا ہے، آج بیمار ہے کل تندرستی بھی مل جائے گی۔ یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں، دنیا کی ہر چیز عارضی اور فانی ہے، مگر آخرت کا گھر وہ نہ ختم ہونے والا گھر ہے۔ آخرت کا خسارہ ایسا خسارہ ہے جو ختم نہیں ہوگا، اور آخرت کا نفع جنت ایسا گھر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہاں آخرت کے خسارے کی بات کی ہے، فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان مجموعی طور پر اکثریت انسانوں کی خسارے میں ہے۔ جو وقت گزر گیا ہے، گزرے ہوئے وقت میں بھی انسان جب غور کرتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ خسارے اور گھاٹے میں کر دیا، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا لوگوں، دنیا میں اللہ پاک نے دو نعمتیں ایسی دی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں لوگوں کی اکثریت نقصان میں ہے۔ بات اکثریت کی ہو رہی ہے، اکثریت نقصان میں ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک صحت کہ انسان کو صحت ملتی ہے تو اس سے نفع نہیں خسارے میں جاتا ہے، والفراغ، اور دوسرا ہے فراغت، فارغ وقت، انسان کو فارغ وقت ملتا ہے تو اس سے فائدہ نہیں بلکہ زیادہ تر انسان نقصان میں جاتے ہیں۔ صحت میں فائدہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ 5 وقت باجماعت کی نماز کی پابندی کر سکتا ہے، مگر کتنے ہیں کرنے والے؟ اکثریت خسارے میں۔ حالت صحت میں انسان کتنے نیک اعمال کر سکتا ہے، مگر اکثریت اس سے محروم ہے۔ اور دوسری طرف اگر فارغ وقت ملتا ہے، اس فارغ وقت کو اللہ کی عبادت میں، ذکر و فکر میں، اچھے کاموں میں، نیک اعمال میں، ذکر و اذکار میں کتنے لوگ صرف کرتے ہیں؟ بہت کم ہیں، اور اکثریت لوگوں کی فارغ وقت میں شیطانی کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان اکثری طور پر، مجموعی طور پر انسان خسارے اور گھاٹے کا شکار ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ بھی خسارے میں چلا گیا، اور جو زندگی باقی ہے یا حال ہے جو گزر رہا ہے اس میں بھی انسان غفلت میں رہتا ہے کہ چلو میں ابھی جوان ہوں، ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے نماز شروع کرنے کی، ابھی ضرورت نہیں ہے چہرے پر نبی پاک کی سنت کو، داڑھی کو رکھنے کی۔ اور خواتین وہ سمجھتی ہیں ابھی تو حسن و جمال ہے، کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی۔ انسان مسلسل غفلت میں رہتا ہے، غلط فہمی کا شکار رہتا ہے کہ یہ کام جو آج نہیں کر پا رہا آئندہ زندگی میں کر لوں گا۔ ایک خسارہ کہ زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، کہ انسان سوچ رہا ہے میں نماز شروع کر لوں، آج کر لوں، کل کر لوں، ادھر سے موت کا پیغام۔ کوئی عورت کہتی ہے ابھی تو میں پردہ نہیں کر سکتی، آئندہ دنوں میں کر لوں گی، اور ابھی وہ دن آئے نہیں تو ادھر سے قبر۔ انسان کہتا ہے ابھی میں نے چہرے پر داڑھی کو نہیں آنے دینا، ابھی باقی عمر ہے، جب بوڑھا ہوں گا داڑھی رکھ لوں گا، اس سے پہلے قبر۔ یہ مسلسل خسارہ ہے۔ اور دوسرا خسارہ یہ ہے کہ انسان کا ہر دن، ہر رات جو گزر جاتی ہے اس کی زندگی کا ایک ایک دن کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے بیٹے کی مناتا ہے، کوئی اپنی سالگرہ مناتا ہے، کوئی کسی عزیز کی مناتا ہے، کوئی والدین کی سالگرہ ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے
کہ یہ سال گرہ کس بات کی ہے کہ اضافہ نہیں ہوا، ایک سال کم ہو گیا ہے زندگی کا۔ یہ خسارے کی طرف انسان نہیں دیکھتے۔ اللہ پاک قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں، شعور نہیں، غور نہیں کر رہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا الہی، کیا انسان سارے اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ خسارے میں ہی چلے جائیں؟ کیوں پیدا کیا ان کو؟ گھاٹے اور شکار، گھاٹے کا شکار کر دیا، کیا مقصد تھا پیدا کرنے کا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے خسارے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تو انسان کو درجات اور فوقیت اور بلندی اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا تھا۔ انسان خود خسارے میں جا رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ ہم اس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، کیسے بچیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں۔ فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کبھی سورہ عصر کو پڑھو، یہ ہر چیز کھول کھول کر ہمیں بتا رہی۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے نمبر پر خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، اہل کفر کے مقابلے اہل ایمان خسارے سے بچیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان سچا ہونا چاہیے، نام کا ایمان نہ ہو جو آج کل ہمارے مسلمانوں کے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہے گا مگر نام باقی رہے گا۔ نام کے مسلمان باقی رہیں گے مگر عمل کا مسلمان خال خال ہی باقی رہ جائے گا۔ پھر فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن باقی نہیں رہے گا مگر قرآن کی رسمی تلاوت باقی رہ جائے گی۔ اور آج ہے کہ نہیں؟ آج تو لوگ قرآن کی رسمی تلاوت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ رسمی تلاوت ہے صرف ناظرہ، کہ نہ پڑھنے والے کو سمجھ، نہ پڑھانے والے کو سمجھ، نہ سننے والے کو سمجھ، نہ سنانے والے کو سمجھ، بس ایک رٹا ہے۔ یہ جو ناظرہ ہے سیکھنا ضروری ہے مگر کافی نہیں، اس کو آگے سمجھنا ضروری ہے کہ جو میں نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے، نماز پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، سورت پڑھی ہے، سورت میں اللہ نے مجھے کیا حکم دیا، کس بات سے منع کیا، کچھ پتہ نہیں۔ قرآن کی رسمی تلاوت، یا پھر ہمارے فوتگی کے تہوار، اس میں کل خوانی ہے، اس میں تیجا ہے، 7واں ہے، 10واں ہے، برسی ہے، یہ قرآن کے رسمی تہوار باقی رہ گئے۔ اور اب مزید اس میں المیہ یہ ہے کہ پہلے تو چلو مدرسے کے بچے آتے تھے فوتگی والے گھر میں، قرآن تلاوت سپارہ کھول کے بیٹھتے تھے۔ اب ایک اور ڈرامہ کر دیا کہ ہمیں بچے لانے کی ضرورت نہیں، سپارے کھولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کتنے قرآن چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی ہماری میت کو 10، 15، 20، 25 قرآن چاہیے، ان کا ثواب چاہیے۔ تو ایسا مذاق کہ جی ہم نے جتنے آپ قرآن چاہ رہے ہیں 20، 25، 30 قرآن وہ آپ کی میت کو ملک کر دیے، اس کا ثواب آپ کی میت کو چلا گیا۔ اب بات کرو ہمیں کیا دو گے؟ کپڑے کتنے، پیسے کتنے، جوتے کتنے، کھانے کتنے؟ یہ قرآن کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھے اور جا کر کہہ دے کہ میں تمہاری بھی پڑھ کے آ جاتا ہوں، گھر میں رہو۔ فیملی میں ایک بندہ نماز پہ لگ جائے اور باقی اپنے کام پہ لگ جائیں، وہ سب کی پڑھتا رہے، کوئی نہیں مانتا۔ تو قرآن کے بارے میں یہ مذاق گوارا نہیں۔ تو خیر اللہ پاک فرماتے ہیں اہل ایمان خسارے سے بچیں گے جن کا ایمان سچا ہے، ایمان خالص توحید والا ہے، اس میں شرک نہ ہو، ایمان بالرسالت ہے کہ اس رسالت کے اندر بھی شرک نہ ہو۔ اللہ کی توحید میں شرک یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ذات کے لیے ہے،
اور اللہ کے جتنی صفات ہیں، اختیارات ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور شرک فی الرسالت یہ ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد نہ کسی کی شریعت چلے گی، نہ کسی کا کلمہ چلے گا، نہ کسی کا فتویٰ چلے گا، نہ کسی کی فقہ چلے گی، نہ کسی کا قانون چلے گا، بلکہ یہ سارے کے سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں نے کلمہ تو نبی کا پڑھے لیکن فتویٰ اپنے امام کا مانوں گا، میں حنفی ہوں، میں نے فقہ حنفی کو فالو کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں شافعی ہوں، میں نے امام شافعی کو فالو کرنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں مالکی ہوں، میں نے امام مالک کو سامنے رکھنا ہے، چوتھا کہتا ہے میں حنبلی ہوں، میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھنا ہے وہ کیا کہتے ہیں، پانچواں کہتا ہے میں جعفری ہوں، میں نے فقہ جعفری پر عمل کرنا ہے، حدیث اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، مگر میں جعفری ہوں۔ یہ کیسے مسلمان؟ ایسا ایمان کسی کام کا نہیں ہے جس ایمان کے اندر توحید نہیں، جس ایمان کے اندر رسالت نہیں، اس میں شرک باقی ہے، ایسا ایمان ضائع اور برباد۔ فرمایا خسارے سے بچنے والے اہل ایمان ہیں، الا الذین آمنوا، اہل ایمان جو سچا ایمان جن کے دامن میں ہے، اس کی قیمت، اس کا مول پڑے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے خسارے سے بھی بچ پائیں گے۔ وعاملوا الصالحات، نمبر 2، نقصان سے بچنے والے وہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذخیرہ بھی جمع کیے۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ تو پڑھا ہے مگر نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، کلمہ تو پڑھا ہے مگر مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنے کا ٹائم نہیں، کلمہ تو پڑھا ہے مگر زکوٰۃ فرض ہے تو دینے کی گنجائش نہیں، کلمہ تو پڑھا ہے مگر سال ہر سال روزے گزر جاتے ہیں، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں، کلمہ تو پڑھا ہے مگر حج فرض ہے مگر دل نہیں چاہتا حج پہ جانے کو، پیسہ لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یہ کیسا مومن؟ ایسے مومن کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ، اور اللہ پاک نے اس آیت میں بھی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی شرط لگائی ہے، اور اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے، ہم اس کو لگاتے ہیں کہ یہ ہمیں پھل دے گا، اب وہ پھل نہیں لگتا اس پہ، یا پھل لگتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ درخت پھل نہیں دیتا، ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا درخت ہے جس پہ پھل ہی نہیں لگ رہا، اس کی جگہ دوسرا لگاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ وہاں جا کر میری عبادت کرو گے، اور میری عبادت میں کسی کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں، عبادت اللہ کی ہے اور اس میں کسی کو رخصت نہیں، کسی کو چھٹی نہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال، اور ایمان پہلے، اگر کوئی دنیا کا انسان اس کا اللہ پر، آخرت کے دن پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں، جتنے چاہے بہترین عمل کر لے، اس کی ایک ٹکے کی قیمت نہیں لگے گی۔ آج دنیا میں کتنے ایسے رفاع عامہ صدقہ جاریہ کے کام ہیں، یہ گنگا رام ہسپتال ہے، یہ کسی مسلمان نے نہیں بنایا، گنگا رام سے آپ دیکھ لیں، کوئی ہندو تھا اس نے بنایا، کام کتنا اچھا ہے، تو کیا وہ جنت میں بھی جائے گا؟ ایمان ضروری ہے۔ گلاب دیوی اسپتال ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک کافر تھا، عبداللہ ابن جدعان اس کا نام تھا، حاجیوں کا خدمت گزار،
ستو گول گول کے پلاتا، مہمان نواز، مسافروں کی خبر گیری کرتا تھا، اسی حال میں مار گیا، کلمہ نہیں پڑا، کفر میں شرک میں مار گیا، کام بڑے اچھے تھے اس کے۔ اماں جی فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس کے یہ نیک اعمال جو ہیں، اچھے کام ہیں، یہ جنت میں لے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اس کا یہ نیک عمل کرنا آخرت کے لیے تھا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، آخرت کی دعا نہیں، زندگی میں ایک بار بھی اس نے نہیں کہا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، ایک بار بھی نہیں کہا۔ آخرت پر ایمان نہیں، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں، اس کے رسول کی رسالت پر ایمان نہیں، پھر ایسے نیک اعمال بھی نہیں، اللہ پاک نہیں مانتے۔ وہ نیک اعمال کون سے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں؟ اور وہ لوگ کون سے ہیں کہ جن کو اللہ پاک دنیا میں خسارے سے بچائے گا؟ صرف سورۃ العصر کا آدھا حصہ بیان ہو سکا ہے اور جمعہ کا وقت ختم ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا اور سنایا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور جو ہم خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں یہ سن کر آگے دوسروں تک پہنچانے کی اور عمل کرنے کی، اہل خانہ کو اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جو بھائی شروع میں آئے تھے ان کو کچھ معلومات مل سکی ہیں سورۃ العصر کے حوالے سے، اس کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ اور خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ کئی بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ سیاست کی طرف نہیں جاتے۔ بھائی میں اس گندی سیاست میں کیوں جاؤں جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح اختلافی مسائل، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، نبی پاک کا فرمان موجود ہے، کون کیا کرتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کسی پر ویسے بھی کیچڑ اچھالنا، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر زیب ہی نہیں دیتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم قرآن کا وعظ اور نبی پاک کی حدیث کا وعظ یہی بیان کریں گے۔ اگر یہ کسی بھائی کی طبیعت یا مزاج کے خلاف ہوگا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اس کی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جمعہ کا مقصد ہی اصلاح ہوتا ہے۔ دوسرا اعلان ہے دعا کے بارے میں، کئی بھائیوں نے کہا ہے، ایک تو ہمارے اسد بھائی ہیں اور سامہ بھائی ہیں، ان کے بھائی کے لیے گزشتہ 2 جمعات سے ہم دعا کر رہے ہیں، وہ بیچارے ایک حادثے میں بے ہوش ہیں، کومے میں ہیں، آپریشن بھی ہو چکا ہے، ان کے لیے اللہ پاک سے درخواست کرنی ہے کہ یا اللہ فیصل بھائی کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بے ہوش ہیں انہیں ہوش عطا فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ جتنے گمراہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ جتنے بے دین ہیں ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ بے نماز ہیں انہیں 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ جتنے لوگ بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں
ان کو اپنا حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس وقت بے حیا ہیں، معاشرے میں بے حیائی کا سیلاب ہے، ان کو حیا عطا فرما، ہماری اولادوں کو حیا عطا فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بے ادب ہیں اپنے والدین کے خصوصاً، ان کو با ادب بنا، اور جتنے بیوقوف ہیں ان کو عقل عطا فرما۔ یا الہی اپنی رحمت سے ہمارے تمام مریضوں کو اور فیصل بھائی کو صحت بھی عطا فرما، ہوش عطا فرما۔ یا اللہ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔